السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں جس کے اندر آج جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو۔ عربی زبان میں، عربی گرامر میں جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو، اور باقی زبانوں میں یہ ہے کہ جس جملے میں فعل ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جس میں فعل نہیں ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ جبکہ عربی زبان میں ہے کہ جس کا آغاز فعل سے ہو وہ فعلیہ ہے، اور جس کا آغاز اسم سے ہو وہ اسمیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ کے اندر تین بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: فعل، فاعل اور ایک کام ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا اور جس پر کام ہوا ہے، اور چوتھا ایک بنیادی جز ہوتا ہے متعلق فعل۔ متعلق فعل یعنی اگر جار مجرور کا جوڑا ہے تو وہ متعلق فعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کس طرح کام ہوا، کس جگہ میں ہوا، کس وقت میں ہوا، کس طرف ہوا، یہ جو حروف لگا کے ہم آگے اسم کو پچھلے کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق فعل کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ تین لفظ لکھے ہوئے ہیں: خلق اللہ الانسان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیدا کیا اللہ نے انسان کو۔ پیدا کیا اللہ نے انسان۔ تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ کیوں بھلا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جی، خلق اللہ پورا فعل ہے، خالق کا فعل ہے، تو یہ جملہ فعل سے شروع ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس کی بجائے اگر ہوتا نا اللہ خلق خلق الانسان، اگر یوں ہوتا یعنی اس کا معنی بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس کا معنی ہے پیدا کیا اللہ نے انسان کو، معنی تو وہی ہے، لیکن جملے میں فرق پڑ گیا ہے کہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو اسم سے شروع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، اور جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جس میں کام کا مفہوم اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ خلقہ کا معنی کیا ہے؟ پیدا کیا۔ اس کے اندر کون سا کام ہے؟ پیدا کرنا۔ اور کون سا زمانہ ہے؟ اچھا، پیدا کیا یہ فعل ماضی ہے۔ اب یہ فعل ہو گیا کیونکہ اس کے اندر معنی بھی ہے اور زمانہ بھی۔ اچھا، یہ پیدا کس نے کیا؟ تو یہ کیا بن گیا؟ اللہ فاعل بن گیا۔ اور کس کو پیدا کیا؟ تو جس پر کام ہوا ہے اسے مفعول کہتے ہیں، تو یہ مفعول ہو گیا۔ تو فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعل، فاعل اور مفعول مل کے بن گیا جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو یہ ہیں سارے جملہ فعلیہ آپ اسی طرح سے دیکھیں گے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ لکھوائیے ذرا۔ طبخ، طبخ، طبخت الام الطعام۔ اصل میں یہ تھا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مذکر کے مؤنث؟ کیا نشانی مؤنث کی؟ تا آگئی ساکن۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، دو ساکن پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ہم ایک ساکن کو زیر دے دیں گے عارضی طور پر، تو یہ بن جائے گا طبخت الام الطعام۔ یہ تو اب پڑھنے کے لحاظ سے آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا جملہ فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے؟ کیوں فعلیہ ہے؟
شروع میں فعل آ گیا ہے. جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ تو فعل اس کے اندر کیا ہے؟ طبقت. یہ فعل ہو گیا. فاعل کون ہے؟ ہاں یہ فاعل ہو گیا. ماں ام. پکایا ماں نے کھانا. تو یہ طعام کیا ہو گیا؟ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام ہوا. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا ہو جو. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام ہو. جو کام ہو. کام کو فعل کہتے ہیں، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پر کام ہوئے اسے مفعول کہتے ہیں. تو جملہ فعلیہ کے اندر یہ 3 اجزاء لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا کم از کم 2 تو ہوتے ہی ہیں. اگر فعل لازم ہے تو 2 ہوتے ہیں، اور اگر فعل متعدی ہے تو 3 ہوتے ہیں. اچھا اگلی بات ذرا کیسے پہچانیں گے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے؟ اگر آپ کو معنی نہیں آتا تو کیسے پہچانیں گے کہ اس کے اندر فاعل کون ہے، جملے میں مفعول کون ہے؟ اگر اعراب لگے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر فعل کے بعد اسم پر پیش ہے تو وہ سمجھو اس کا فاعل ہے، اور اگر زبر ہے تو وہ مفعول ہے. اب بتائیں طبقت کیا ہے؟ فعل ہے. الام کیا نشانی فاعل کی؟ پیش آ گئی ہے. الطعام کیا ہے؟ کیا نشانی مفعول؟ اب اگر اس کو پہلے لے آتے ہیں، میں کہتا ہوں طبخت الطعام الام. اب بتاؤ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ فعل ہو گیا طبخت، اور فاعل طعام فاعل نہیں ہے؟ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، تو پھر یہ مفعول کیوں ہوا؟ زبر آ گئی ہے. اور یہ کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. فاعل پہ کیا ہوتا ہے؟ شروع میں، درمیان میں، آخر میں؟ آخر میں اعراب ہوتا ہے. اعراب ہوتا ہے آخر میں. تو اگر آخر میں اعراب ہو جملہ فعلیہ میں، سمجھو وہ فاعل ہے، چاہے وہ دوسرے نمبر پہ آئے، چاہے وہ تیسرے نمبر پہ آئے، چاہے وہ چوتھے نمبر پہ آئے، وہی اس کا فاعل بنے گا. اور زبر والا اسم ہو جس کے آخر میں زبر آتی ہے، وہ چاہے دوسرے نمبر پہ ہو چاہے پہلے نمبر پر ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر اگر یہ کر دیا جائے الطعام، اگر میں یہ لکھوں، یہ ویڈیو خراب کرے گا بچہ. الطعام طبخت الام. اب بتائیں یہ جملہ ٹھیک بنے گا یا نہیں؟ کیا ہم اس کو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. کیوں کہ اگر الطعام پیش والا ہوتا شروع میں پھر وہ جملہ اسمیہ ہوتا. یہ ہے مفعول ذرا پہلے آ گیا ہے. مفعول ذرا اس پر زبر ہے. یہ جملہ اسمیہ اس لیے تھا، یہاں پہ میں نے مٹا دیا وہ. ہاں اللہ خلق الانسان، یا الام اگر کہہ دیا جائے الام طبخت الطعام، تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم مرفوع سے شروع ہو رہا ہے. اسم پیش والے اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. زبر والے اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ آگے اگر فعل ہو تو، کیونکہ وہ ہم کہیں گے کہ فعل مفعول اس کا پہلے آ گیا ہے، فاعل آخر میں چلا گیا، درمیان میں فعل آ گیا ہے. تو یہ زبروں اور پیشوں کو جب ہم واضح کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے، وہ چاہے آگے پیچھے ہی لفظ کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. خیر آج ہم سادہ سی بات پڑھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو. یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا فاعل پیش والا ہوتا ہے اور مفعول
زبر والا ہوتا ہے، فاعل پیش والا اور مفعول زبر والا۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ آپ بتائیں کہ طبخت مذکر ہے کہ مؤنث؟ اس کا مذکر کیا آئے گا؟ طبخہ۔ اور خلقہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ خلقت۔ اب یہاں خلقت کیوں نہیں آیا؟ کون؟ اللہ۔ کیا ہے؟ یہ مذکر، فاعل مذکر ہے تو فعل بھی۔ یہاں طبخہ کیوں نہیں آیا؟ مذکر کیوں نہیں آیا فعل؟ اس کا فاعل مؤنث ہے، یہ کہنا ہے۔ الام مؤنث نہیں، کیا کہنا ہے؟ اس کا فاعل مؤنث ہے، اس لیے فعل بھی مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ باقی اگلے لیکچر میں آپ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔